اور میں نے 14-15 سال کی عمر میں پکھا سے آسٹریلین پیدلوں اور عرب پونیوں کی ایک ایک سواری میں اتنے اتنے کسبل توڑے ہیں کہ شام کو منزل مان کر وہ بیچارے تو دانا اور راتب چھوڑ گئے ہیں، اور میں نے کمبختون سائیسوں کی تکان کا کچھ کچھ اندازہ کیا ہے، جو پوقدمے رکاب کے ساتھ ساتھ پوری سواری اپنے پاؤں پر دوڑتے رہے ہیں، جب اپنی نیند تکان نے رگڑے توڑ کر حرام کر دی ہے۔ اور پھر ایک وقت آیا جب میں نے ہم وقت ٹکرا کر ریزہ کر دینے والے چٹان سے وحشی بھینسوں کے سنگین کھوپڑے پاش پاش کیے، اور اور پھاڑتے الٹتے جنگلی سوروں کے آہنی جبڑے ریزہ کیے، اور نیل ساوروں کی اچھلتی کودتی دیواریں ڈھائیں، اور چشمے آہو والی خوبصورت عین کے چڑھائے ہرنوں چکروں کی ٹانگیں 60 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے اوپر دوڑتی ہوئی چھلانگوں میں برکس کیں، اور ہر سال سینکڑوں من گوشت جنگل سے بستی میں گھسیٹ لایا، اور ڈھیر لگوا کر اور لوٹتے وقت دیہاتیوں کو بوٹی بوٹی ہڈی ہڈی میں سچ مچ کتوں کی طرح لڑتے اور غور فکر کرتے دیکھنے کا تماشا دیکھا، اور آدم خور بھیڑیوں اور لگب بگوئی کچلیاں جھاڑ جھاڑ کر اور کھانے سوت سوت کر ساریوں ان کے پوستین اپنے جوتوں سے مسلے۔ ایک انگریز کا مقولہ ہے کہ ایک بلی کی 7 جانیں ہوتی ہیں، اگر ان تمام پٹخیوں کو بھی اپنے اوپر بیتے ہوئے حادثات میں شمار کر کے اپنی سوائے حیات میں لکھ لوں، جو 5 سال کی عمر سے لے کر 12 سال کی عمر تک گھوڑوں گدھوں خچوں کی پیٹوں پر کھائی ہیں، تو شاید اس بلی کے 7 کے بجائے ہزاروں جانیں شمار ہوں گی، کیونکہ اس زمانے میں جمعے کے جمعے نہاتے وقت غسل خانے میں جب ہم غور کرتے تو بتا بھی نہ سکتے تھے کہ کون سی پٹخ کا نیل کون سا ہے اور کون سی سوئیاں کس چوٹ کی ہے۔ میری ایک مرتبہ شکار میں ایک آدم خور نے، ایک مرتبہ ایک زخمی سور نے، اور ایک دفعہ ایک آوارہ کتے نے مجھ پر چارج کیا، اور میں نے ہر مرتبہ اپنی جبلتی چابک دستی سے کام لیتے ہوئے کہروائی صورت کے ساتھ ترکی بترکی جوابی حملے کی زور سے اپنا ڈیفینس کیا۔ اور ایک مرتبہ نیل کے شکار میں ساتھ کھیلتے ہوئے میرے بہنوئی سے ان کی بندوق میرے پیچھے سے حادثائی طور پر چل گئی، اور گولی کا شعلہ میرے داہنے کان کے محاذ سے 1 انچ بھر بچا ہوا رخسار اور آنکھ کو لپٹ دیتا سن سے نکلا چلا گیا۔ میں نے پلٹ کر وہیں سسائی میں بندوق میں ہاتھ نہ لینے کا عہد کروا کر چھوڑا۔ سن 31۔ مجھ کو سانپ مارنے کا بڑا شوق ہے، اور غالباً جوئندہ یا بندہ تمام سیزن میں سانپوں کو مارنے کے لیے اور سانپ مجھ کو مارنے کے لیے تلاش کرتے پھرتے ہیں، اور اس خطرناک شوق کے سلسلے میں عمر میں دو ایک ایسے حادثے بھی اس سے بھی 2-4 ہوا ہوں کہ سانپ مرنے کے ساتھ ساتھ لاٹھی بھی ٹوٹتے ٹوٹتے بچی، اور کبھی سانپ تو سانپ بن گیا مگر لاٹھی کی خرید گزر گئی۔ مگر بلی تیندوے سے بھی زیادہ سخت جان جب ثابت ہوئی جب شدھ کھدر میں لپٹے ہوئے لارڈ کلائیو اور جنرل ڈائر کے نئے دور جلال میں مجھ پر بغیر لائسنسی ہتھیار رکھنے کے الزام میں میرے گھر کی 200 سنگین بردار تلنگوں نے تلاشی لی۔ میں مسلسل 9 گھنٹے تلاشی لینے کے بعد گھر سے بغیر لائسنسی تو درکنار لائسنسی ہتھیاری برآمد نہ کر سکے۔ اس کے بعد غالباً بلی میں 7 شیروں کی جانیں سمٹ کر جب آ گئی جب مجھ پر ایک مرتبہ مزاحمت بکار سرکار، ایک مرتبہ اقدام قتل، ایک مرتبہ مداخلت بیجا کا جھوٹا مقدمہ دائر ہوا، اور نہ انہوں کتنی مرتبہ بغاوتی قسم کا الزام عائد کر کے مچل کے قیام امن اور پبلک سیفٹی آرڈیننس کو ان کے نوٹس جاری کیے گئے۔ سن 47 لغائے سن 1950۔ میں نے غم نظاری بزخر کے لطیفے کے مطابق درجن درجن 1.5 درجن شکاری کتے پالے، ان کے لیے گلہ گلہ بھر بکریاں، جن کے دودھ کی لسی کیلیفورنین اور افغان اور ایکیلین ٹرکی ہانڈوں کی غیر معمولی محور المزاجی اور رامپور ہانڈوں کی شورش مزاجی کو اعتدال میں رکھتی تھی، اور ہر سال ان کے نوجوان پلوں کو مہار کرنے کے لیے چولنے پھاڑنے کی تعلیم دینے کو 20 آوارہ بلیوں کے بچے جمع کر کر کے ان کے سامنے چھوڑ چھوڑ کر پھڑوائے، اور گلی میں پھرنے والے دودھ پلاتی آوارہ کتیوں کے پلوں کو مروا کر اپنے شکاری پلوں کو دودھ پلانے پر لگانا ہر سال کا محبوب اور کامیاب مشغلہ تھا۔ یہاں تک کہ میری بیگم نے شوق کی شدت کے زمانے میں شاید کتوں کی نجاست سے متنفر ہو کر تنزیہ اور مزاحیہ میں لقب خواجہ سرپرست رکھ دیا تھا۔ غرض کھپ چکی ہے جس میں بارش، جس چکی ہے جس کو دھوپ، جب ساون بھادوں مل کر برکھا رت کا شوام مناتے ہیں، کل کائنات کو غرقیاب کر دیتے ہیں، تو فتنے میشے جلوں میں اور قیامت در رکاب 6 گھنٹے ایک رکاب گھوڑوں کتوں برچھوں کے ساتھ خرگوشوں گیدڑوں لومڑیوں سوروں پر دھونتار برستے میں اسب گشتہ اور سگے بستہ کے پورے زوروں سے بجلی کی طرح ٹوٹتا رہتا ہوں، اور راجپوتانے کے ریگدار سے وائرات اڑے ہوئے ریتے کا ہر ذرہ میری آنکھ ناک اور کان و حلق کی ہر نالی کا راستہ اچھی طرح پہچان جاتا ہے،
اور جیٹ بیساکھی دوست کی دوپہیوں میں لپٹے چھوڑی زمین پر سارا دن کالے ہرنوں کی عمر بھر کی بے قراری کو سامان کار فراہم کرتا ہوتا ہوں۔ اور اب میں نے باہر کی صبح کی ابھرتی مخصوص سنسار میں گاؤں کے قریب کھیتوں سے بھورے بھیڑیے کا وہ گریا رونے کی آواز بھی سنی ہے جو نوجوان شبازادوں کی فولادی رگوں میں گرم گرم خون کی روانی کو سست کر دیتی ہے۔ اور میرے خون میں بارہ سنگی کی وحشت خیز ہوک سے بھی بارہ گدگدی پیدا ہوئی ہے جو شکار کیمپ کے بے در و دیوار سے کپڑے سے گھر میں لیاف کے اندر دبکے ہونے کے باوجود صرف اپنی حیبت انگیز سعودی کیفیت سے ہی نئے شکاری رنگوٹوں کے سینوں میں ارتعاش پیدا کر دیتی ہے۔ اور مارچ اپریل کی بھائیں کرتی جنگلی رات میں مچان پر سے شیر کے آنے کا وہ کھسکتے ہوا رنگتا کالا کالا سایہ چلتا سا انداز بھی دیکھا ہے جو اس ماحول میں شکاری پر بھوت کی قسم کی خوفزائی کرتے کے ہولا دیتا ہے۔ اور غالباً سیدھی طبقے ضمیری سے چلی ہوئی سیٹیں جب کائنات کو منجمد کر دیتی ہیں تو وہ اکثر کسی ترائی کی جھیل میں شکاری کیمپ میں ہماری ہم نفس ہوتی ہیں۔ رقصرا روزی رساں پرمیدیت ہر سال جاڑوں میں سائبیریا اور چین کے ٹنڈرا اور کشمیر اور تبت و مالٹا کی جھیلوں اور دلدلوں سے عجیب قسم کے فلیور کا گوشت قاز مرغابی کلنگ کے رنگارنگ ریشمی پروں میں لپٹا ہوا اڑتا ہے۔ ہزار میل ایک پرواز اڑ کر میری پلیٹوں میں آ گرتا ہے جس کی لذت کام و دھن اگلے سیزن تک سیب کی قاش اور آم کی پھاک کی طرح مزے یہ یاد کر کے زبان چٹخائے لیتی رہتی ہے۔ اور ہر خار صحرا میں طلبوں کو ہی نہیں پہچانتا ہے بلکہ پنڈلیوں اور رانوں کڑائیوں تک سے خوب آشنا ہے۔ اور خیر صحرا بھی کیا منحصر نہیں، جھیلوں کے پانی میں شیطان کی طرح پھیلی ہوئی کٹیلی اور خارشدہ بیلیں اور ان کے سائے میں بجاتی ہوئی جونکیں جو پنڈلیوں کا خون پی کر انگل برابر موٹی ہو کر چوکتی ہیں اور پنڈلیوں اور رانوں پر ہفتوں کیچے پانی میں میلوں کی مسافت طے کرنے کی یاد اپنی میٹھی خواہش سے تازہ کرتی رہتی ہیں۔ اور گنے کی پتی کی دھاریں وہ خلیشیں بھی رگ میں میشے شیریں کا مزہ دیتی ہیں جو بٹیر کے جال لگا کر ہانکا کرتے ہوئے جسم پر چاقو کی خراش کی شکل میں گلکاریاں کر دیتی ہیں۔ اور مفلس کی جوانی اور جاڑوں کی چاندنی کے ساتھ ساتھ دیکھنے میں آتی ہے جب ہم کرسمس کی انگلستانی قسم کی ہندوستانی راتوں میں چڑیا شکار نکلتے ہیں اپنے پرندے کتوں کو زکام ہو جانے کے اندیشے میں ساتھ لے جانا خلاف احتیاط سمجھتے ہیں، ان کے بجائے شکاری مزدور سوائی اجرت پہ لے جاتے ہیں۔ اور جب فضائے بسیط میں اڑتی ہوئی بلند پرواز سائبیرین چینی قازوں کے بازو توڑ دیتے ہیں اور وہ کٹ کر کے پانی میں گرتی ہیں تو یہ مزدور تلوار کی دھار کی طرح کاٹتے ہوئے یک پانی میں پرندے کتوں سے زیادہ تیزی کے ساتھ اچھل کے جس لگاتے ہیں اور تھرتھراتے ہردوں سے گھونگرو بجاتے ہوئے ہمارا شکار نکال کر لاتے ہیں۔ اور گرمی میں دوڑنے کے بعد جس شدت سے گرے ہونٹ بھانپتے ہیں اس سے زیادہ زور کے ساتھ یہ آدمی سردی میں کانپتے ہیں اور ہر حرکت ارتعاش سے مجھ کو ایک ڈرامائی سانچہ بام پہنچاتے ہیں۔ اور ہمارے اسپین اس وقت اپنے اون کے ڈھیر سے جیسے قدرتی لوادے پر مزید ایک روئی کی دبی جھول اوڑے کسی تاریخ گرم گوشے میں گھر کے اندر محو خواب ہوتے ہیں اور ہم سب سویٹروں اور اسٹوں میں لپٹے اور بعد دونس برانڈی پیٹ میں بھرے اسپورٹ کے نشے کے ساتھ شرابی بادشاہ بنے ہوتے ہیں۔ اور اپنی زندگی کی دلچسپ ترین گھڑیوں میں سے طویل ترین مدت سن 45 کو موسم گرما کی ہے جو میں نے ڈاکٹر شادانی کے ساتھ بھیمتال کی جنت کوثر نے بسر کیا۔ میری راتیں نگاروں میں میرے دن عیش خانوں میں سارا دن بھیمتال کی بیرونی سطح پر بوٹنگ اور مچھلی کے شکار کے دوران بوٹنگ کرتے وقت ڈاکٹر صاحب مریخ کے دور سے نکل کر ایک دم مشتری کے سائے میں جا پڑتے اور سطح آپ پر ان کی رنگین شاعری ان کے مخصوص خداداد لہن داودی قسم کے ترنم میں گونج اٹھتی تو ماحول ساکت ہو جاتا، جھیل کے تھپڑے کہیں گہرائیوں میں چلے جاتے، میرے ہاتھ چپوں پر چلتے جیسے سور سے وز کرنے لگتے اور بھاری ولایتی ساخت کی کشتی اتنی سبک رفتاری سے تیرنے لگتی کہ پانی محل ہوتی معلوم ہوتی۔ عامر میاں اور نشاد بیوی ڈاکٹر صاحب کے دونوں بچے میرے دائیں بائیں دو کروبیاں نظر آتے اور سامنے کی نشست پر بیگم شادانی شاعری کی یونانی دیوی اور اس والیانہ کیف کوہستانی فضا افسرنگ جیسے بخود گنگنا کر توڑ دیتی
اور ڈاکٹر شادائی کے نغمے کے زیر و بم میں ایک وقت وہ آتا کہ ہر چیز ان کی لے میں لے ملا دیتی. پہاڑ کی برکھا روت سناتے وقت تو سچ میں نور کی پھاڑیں پڑنے لگتی. اور بیگم شادائی سینوریتا کے بجائے آسمان سے اترا ہوا مشتری کا مجسمہ معلوم ہونے لگتی. ہماری کشتی کوریاب کے کسی سیمی سمندر میں کھیتی محسوس ہوتی. اور جب کبھی ڈاکٹر صاحب اور والد صاحب قبلہ کو فن عروج اور قواعد کی جن بیٹھک کو کشتی میں لڑتی بحثوں سے، شیر کی تختی کی سوکھی لکڑیاں سے توڑتی گفتگو سے تھک کر تکان اتارنے کے لیے میں کالی تیتروں یا چکوروں کی آواز پر بندوق لے کے پتھروں کے کی کان یا گھنے جنگل والی پہاڑی پر نکل جاتا، تو یہ دونوں وہیں پر برآمدے میں بیٹھے بیٹھے اپنی بحث بھی جاری رکھتے اور اپنی دوربینوں سے میری نقل و حرکت بھی دیکھتے جاتے. اور اشعار کے درمیان میری بندوق کے دھماکے سن سن کر محظوظ بھی ہوتے جاتے. اور سن 48 لگائے سن 52 وہ صبح جو جذبی کے ساتھ طلوع ہوتی رہیں اور اختہ انصاری کے ساتھ غروب. اور سن 40 کے بعد قلمی زندگی کی بہت سی جنگلی بھنبھناتی راتیں جن کے دن شکار میں کٹے اور جن کی حدیں افسانہ نگاری کرتے دوسری صبح سے عاملیں. اور صبح کے ڈانڈے شکار کی دوڑ دھوپ میں شام سے مل کر افسانہ نگاری میں غائب ہو کر مجھ کو مشق سخن اور چکی مشقت کی زنجیر کے سپرد کر گئے. اور اس سے پیشتر برسوں وہ گرما گرم دن جو رضا خان شکاری کے استاد کے ساتھ درید و برید و شکست و بےبس میں زندگی کو زندگی سے ٹکرا کر جلا دینے میں بسر ہوتے رہے. اور وہ سوانی کٹتی ہوئی راتیں جو ان کے ساتھ شعر و نغمے کے آبشاروں میں نہاتے میں کٹی، دل تنگ سے بجاتی نورانی صبحوں میں چمک اٹھیں، آج بھی عمر مسیح و خضر پر بھاری ہیں. غرض بےتابیاں سمیٹ کے سارے جہان کی جب کچھ نہ بن سکا تو میرا دل بنا دیا. اور دوسری سرخی ہے اور وہ اس جہان کا باشی ہے جہاں قوم کو سچ چھپانے کے لیے تنگ و تاریخ جیسے جھونپڑے بھی نہیں اور بدقوم عالیشان جگمات محلوں میں بستے ہیں، جہاں بندروں کو چنے چبانے اور چونچیوں کو شکر چٹانے کے اور کوؤں کو بھات کھلانے اور سانپوں کو دودھ پلانے کے لیے اندر مہاراج کالی کالی گھٹائیں اٹھاتے ہیں، اور سیاکار تاجروں کی کوٹھیاں بخاریاں بھرنے کے لیے دھرتی ماتا کی چھاتی جل تھل بھر دیتے ہیں، اور خدا اعظم برما ہندوستانی دواخانے دہلی میں کشتے تیرا کلا پھونکنے کے لیے اور امریکی ڈالر پر تہبت ملمہ کاری کرنے کے لیے طبقات عرض کی تاریخ کاروں میں سونے کی کیمیا گری کرتے ہیں، جہاں کی قبریں ریشم کے غلافوں میں لپیٹی جاتی ہیں اور آدمی ستر پوشی کے لیے پتے تلاش کرتا پھرتا ہے، جہاں پستہ بادام ہون کنڈ میں جلایا جاتا ہے اور چنے گیہوں کو بادام پستہ کے بھاؤ پر لانے کے لیے زمین کی تاریکی میں بند کر دیا جاتا ہے، اور بھوک و فاقے کے حیضے اور تعاون کی وبا میں جب ہر دانہ جوہر مور خطائی اور امر دھایا کے خواص کا حامل ہو جاتا ہے تو دوا کے طور باہر نکالا جاتا ہے، جہاں پرانی دنیا چھوڑ نئی دنیا تک نٹوں کی طرح خالی پیٹ اور ڈھول بجا بجا کر اور بھانوں کی طرح بھوکے پیٹوں کی آواز جب بھانوں کی طرح دانت نکال نکال کر دو دانے بھیگ کا توشہ جمع کرنے کے بعد بھی بھوکے پیٹوں کی آواز تھری ناٹ تھری کی تاخیر دوانی پڑتی ہے، اور تقسیم رزق اور مقدار و تعداد کا توازن برقرار رکھنے کے لیے میکائیل اسرائیل کی مسیح نفیس حساب قوت کر کے روٹی کا سوال گولی کھلا کر حل کرتے ہیں، اور جہاں سویلین بہروپیے فری فوبیا کے جنون میں بکار خیز ہوشیار مین پاور موبلائزیشن کی بنیادی تحریک کے نام سے مزدوروں میں 100 سالہ پرانا بیگار کا جذبہ پیدا کرتے ہیں، جہاں کا مفتی ایک پیارا قورمے کے بدلے انسان کا لہو حلال ہونے کا فتویٰ دے دیتا ہے، اور جہاں کا قاضی چند روپے کی ٹھیکیاں اجرت میں پا کر سولن کی لاش در اعداد میں گھسیٹتا ہے، جہاں کے بیمار کے گرین کونین اور دو پتے بنوشی کے لیے ایڑیاں رگڑتے ہیں، اور جہاں کے اسپتالوں کا سول سرجن سویلینس کے بازوؤں کی عملی عصبیت کو وٹامن کے انجیکشنوں کی پوری ABCD سے قوت دے کر ڈسٹرکٹ جیل کے معامل میں ان کے ہائیڈروفوبیا کے جراثیم کلچے کرنے جاتا ہے، تاکہ حکومت کلبی جنون کی باہری زنجیر کا تسلسل سویلین و اداروں میں وبا کی طرح پھیلا رہے، اور ان کا تنتنا عوام کو بدستور بانی ہسٹنگ والے دانتوں سے بھموڑ کر نت نئے گل کھلاتا رہے، جہاں فنکار کا قلم صبح کرتاس میں چلتے چلتے پکڑ کر تخت دار پر چڑھا دیا جاتا ہے، اور زندہ ہی نہیں مردہ ادیب کو اور شاعر کو قبر سے نکال کر اکھڑ اکھڑ کے تخت دار پر لٹکایا جاتا ہے، جہاں اردو کا جادو سرچور زبان پر چڑھا اس ٹھاٹ سے بولتا ہے کہ اس کی مخالفت اسی میں کر کے جس شاخ میں بیٹھے اسی کو کاٹنے کا منہ بولتی تصویر پیش کی جاتی ہے، جہاں دیو حکومت کی آہنی پنجے سے سیاحت و خطابت سے گلے گھونٹ گھونٹ کر دونوں بیچاریوں میں معاہدہ لکھوا لیا جاتا ہے، میں یہ زبان جلا دو گروف کروں زبان سے،
اور ایک ذرا گرفت سے نکل کے کوئی منصور الحق پکار اٹھتا ہے، دار و سنگین پہ کھینچا دکھائی دیتا ہے۔ اور جہاں ضرورت مند اہل قلم اپنے مسودات ضرورت مند ناشر اور جہاں ضرورت مند اہل قلم کے مسودات ضرورت مند ناشر اس طرح ٹٹو کر پڑتالتا ہے جیسے بھیڑوں منڈی کی میں بز قصاب بھیڑ بکریوں کے بالوں میں ہاتھ گا گا کے تخمینہ کرتا ہے، جہاں نکما افسر محنتی کلرک پہ اس طرح سوار ہو جاتا ہے جیسے اپنی گلی میں بڑا کتا کمزور کتے پر، یہاں تعلیم کے اخراجات میں برہمن کلاس کی استاد سے باہر ہو کر دیوتاؤں کی حیثیت تک پہنچ چکے ہیں، جس سرزمین پر علم جہالت کی تاریکیوں میں پا لیتا ہے اور جہالت علم کی اسکیم پر ناچتی ہے، جس کی لغت میں جذباتیت کے معنی تدبر لکھے ہوئے ہیں اور جس کے کوڈ میں پختہ کاری کی کمیونٹی جرم ہے۔ یہ جگہ سڑے گلے پھوس کے ڈھیر کا نظام ہمالیہ بدیچل کی طرح اٹل نظر آتا ہے، جس کے تاج محل اور اجنتا چور بازاری سال بالجبر ہیں، اور قطب مینار اور پتھراولاٹ بھوک و فاقہ، جہاں آدمی کا خون شیر مادر ہے اور رشوت پاک تبادلہ، جس کے قمار خانے عدالتیں ہیں اور عدالتیں نیلام گھر، جہاں کے مکتب کا نصاب غلامی اور جیب تراشی تعلیم دیتا ہے اور چار دیواری کی تربیت توکل و قناعت کی افیون گٹی میں ڈالتی ہے، اور جس کا چرچ منافعت و فساد کا خمیر اٹھاتا ہے، جہاں دوسروں کی نوشتیں تقدیر مٹا مٹا کے تقدیر میں لکھ لی جاتے ہیں، اور جس کا انڈسٹریل ٹروس اور فیکٹری ایکٹ مزدور کو مشین کے چکر میں لوہے کے پردے کی طرح فٹ کر کے بھول جاتا ہے، اور لینڈ ریفارم ایکٹ ایگریکلچر ایکٹ بھوکے انسانوں کو رومن غلاموں کی طرح مٹی ملا کر چھوڑتا ہے، جس کی جمہوریت کے پردوں میں سے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی درازی کے بل پر چند کے حق میں آئین وضع ہو کر نکلتے ہیں، اور جہاں کی مجلس آئین ساز محتاجوں کی جیبیں کترنے کا اور کمزوروں سے محنت لینے کا ضابطہ بناتی ہیں، جس سرزمین کا جغرافیہ قینچی پھلوں سے مرتب ہوا ہے اور تاریخ سنگین کی نوک سے لکھی جا رہی ہے۔ زمین حشفانی، کیا قیامت ہے معاذ اللہ، مجھے اپنے وطن کی سی زمین معلوم ہوتی ہے، تیسری سرخی ہے وہ کیوں لکھتا ہے۔ یوں تو بابا افسانہ دعوت دیتے ہیں کہ آؤ دیکھو یہ ہے کسان مزدور کی تاریخ دنیا، یہ ہے سماج کے اجارہ کی اندھیر نگری، سیاست کے جاگیرداروں کا چوپٹ راج، آؤ تم بھی میرے ساتھ دیپک روشن کرو، اپنی پرکاش سے بھٹکوں کو راستہ دکھاؤ، بھولوں کی رہبری کرو، اور ساحل سے بیٹھ کر عزم خیر دیکھنے والا پریم چند ہر بھون میں سے خیر کو ساحل کی راہ بتاتا ہے، اور اس کا مقتدی صدیقی وہ تو خود ہی اس طوفان کا چڑھاؤ ہے، خود ہی اتار، آپ ہی تماشا خود ہی تماشائی۔ صدیقی سب کے ناصوروں کے ساتھ اپنی پٹیاں بھی ہٹا ہٹا کے جرحوں کو بدگوش چھانٹنے کی دعوت دیتا ہے، خود اپنے سینے کی نمائش کرتے ہوئے کہتا ہے، کیوں اہل حشر ہے کوئی نقاد سودے دل، لایا ہوں دل کے داغ نمایاں کیے ہوئے، اور اپنی دنیا کی سیر کی دعوت دیتے ہوئے بابا کی دھول پکارتا ہے، آؤ دیکھو یہ ہے میری دنیا، حکومت و سیاست کی خنزیلی گیدی جبلتوں کی نوچتی بھموڑتی دنیا، کسانوں کی آہوں روتی کسانوں کی آہوں میں روتی اور مزدوروں کی کراہٹوں میں بسورتی دنیا، جاگیردار کی کڑکوں اور ساہوکار کی گرجوں میں چنگھاڑتی استحصال کی جھونکوں چوستی بجاتی، قانون کی بھیڑیوں کی چلتی پھاڑتی، آدمی و مشین، مشین و آدمی کے بہم سالتے مزدوری کی علم کے سرمایہ پر سورج کے گرد ایک رفتار ناچتی ہوئی، جس کے تاریخ میدانوں میں دولت اور سماج کے شہ سوار سونے کی چمک کے سہارے روایات کے آٹھوں آٹھ کمت گھوڑے دوڑا کر عوام کی کھوپڑیوں سے پولو کھیلتے ہیں، اور زندگی کے غزالے پاشکستہ کی بے کسی مڑ مڑ کر موت کے جھپٹتی ہوئی گرے ہونٹ کو راہ دیکھتی ہے، اور ڈھارے مار مار کر عرصے دنیا کی تنگی میں فریاد کرتی ہے، مرتے ہیں آرزو میں مرنے کی، اور جب تنگ آ کر پتھریلی وادیوں سنگلا چوٹیوں پر بفری ہوئی چینی کی طرح پلٹ کر اپنے چٹکے پنجے سے قادر و توانا کے منہ پر لپوٹا رسید کرتی ہے، تو عرش اعظم میں کنگرے کام جاتے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اب گری دیوار زندہ کی، اور اپنے شعور کے نیا خانے کی سے کچھ بیتی یادیں آواز دیتی ہیں، جن کی گونج سے اپنی بلا جوئے شیر صرف تیشے سنگ گراں زندگی عبارت ہے، جن کی بازگشت آج شام میں جوانی کی شفق طلوع صبح تفریح کا سپیدہ ہے، اور اس سینے کے اندر ایک چراغ روشن ہے، جس کی حرکت سے یہ جسد خاکی ہمام باوجود کی طرح گرم ہے، اور جس کے نکاس سے مستقبل کا ظلمت خانہ روز روشن کی طرح درخشاں، اور دل کے کونوں خزروں میں سے ایک کارروائی تب چمک اٹھتی ہے جسے کوندے میں کارگاہ حیات کا ہر چکر واضح ہو کر سامنے آ جاتا ہے، اور قید آزادی کے 5 سال کاٹ لینے کے بعد ایسا نظر آتا ہے کہ آئندہ اس سال کے حساب کو برق آفتاب ہے۔
اقبال پریم چند کی سنہرے سپنوں کی تعبیر صدیقی سامنے آئے گی، کہانی اپنی روزادے جہاں معلوم ہوتی